قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے منہ کی بات ہے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو، یہ رسول اللہ کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، لفظ بھی سن لے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مطلب ہے سورہ بقرہ قرآن ہے، اور قرآن یہ قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں نہیں پڑھو گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ تو قبرستان بن جائیں گے۔ قبرستان ایسی جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی آپ نے یہ ایک وہابی مولوی کی ویڈیو سماعت کی جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام تک بھی شاید انہوں نے کہا، اور اس کے اوپر 2 سے 3 دلیلیں دیں، اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم و تربیت نہیں ہے، فلہذا قبرستان جو ہے وہاں پہ جا کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ تو جو اس نے دلائل دیے ہیں میں ویڈیو کے آخر پر اس کے اوپر ضرور بات کروں گا، لیکن شروع میں آپ کو یہ مسئلہ عرض کروں کہ قبرستان کے اندر مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، چاہے دکان پہ بیٹھ کے کرے، یا کسی اور معظم جگہ پر وہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قبرستان میں کرتا ہے، مرحومین کو اصالہ ثواب کرتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، قبرستان کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ قبر کے اوپر ٹیک نہ لگائے یا کسی قبر کے اوپر بیٹھ نہ جائے، جس طرح وہ کھڑا ہے اور اگر وہ وہاں پر زبانی قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا موبائل سے دیکھ کے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مرحومین کو اصالہ ثواب کرتا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کے سامنے 2 سے 3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے جو کہ کشف الخفاء کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من مر بالمقابر فقرأ 11 مرة قل هو الله احد ثم وهب اجره الاموات اعطي من الاجر بعدد الاموات۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی قبرستان کے قریب سے گزرے اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر اس کا ثواب مردوں کو ہبہ کر دے، تو اس مردوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث سماعت کیجئے گا، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوها علی موتاکم یعنی یاسین، آپ نے فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے یہ اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ اب اس حدیث کی جو شرح ہے، محدث کبیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح کے اندر اس کی شرح نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ھذا یحتمل ان تکون ھذا القراءۃ عند المیت فی حال حیاتہ ویحتمل ان تکون عند قبرہ۔ آپ فرماتے ہیں دونوں صورتیں ہیں، یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب کوئی مرنے والا مرض وفات میں ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے، اور دوسرا اس حدیث سے یہ احتمال ہے کہ قبر کے پاس جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جن کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کیا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے سبز ٹانیاں لا کر دی جائیں۔ آپ نے پھر وہ ٹانیاں جو ہے 2 قبروں کے اوپر رکھی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، جب تک یہ ٹہنیاں جو ہیں یہ تر رہیں گی تو ذکر کرتی رہیں گی جس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری جلد 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں استحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر لهذه الحدیث لهذا الحدیث لانه اذا كان يرجي التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوته اولى۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان سبز ٹہنیوں کے ذکر سے ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی قبر کے قریب کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے صاحب قبر کو اصالہ ثواب کرے گا تو اس کے بھی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا قبرستان کے اندر تلاوت قرآن پاک کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب یہ فقہ کی کتابوں کے اندر قول ملتا ہے،
اور یہ اہل علم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس طرح کے ہمیں کئی اقوال ملتے ہیں، دوسرے علماء کے، دوسرے ائمہ کے بھی اقوال ملتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ملتا ہے وہ کراہت پر مبنی ہے، باقی ائمہ اکرام کا بلا کراہت جواز کا قول ملتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت قبرستان میں کر کے آپ مردوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ علماء کی تحقیق موجود ہے، علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ صاحب قبر کو قرآن پاک پڑھ کر تلاوت کر کے اس کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، چاہے گھر سے کرے اور چاہے اس کی قبر کے قریب ہو کر کرے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ جو کراہت والا قول منقول ہے، کتب فقہ کے اندر اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تنزیہی ہو تو پھر تو اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر مکروہ تحریمی بھی ہو تو اس کے اوپر بھی علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مکروہ تحریمی بھی اس بنا پر ہوگا کہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے وہ قبر کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے یا قبر کا وہ خیال نہ رکھ سکے، تو اگر وہ ان سارے معاملات کا لحاظ رکھ کے قبرستان میں کھڑے ہو کر یا کسی ایک سائیڈ پر بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ اب رہی بات یہ اس وہابی مولوی نے جو قیاس مال فارق کیے ہیں اور عجیب و غریب قیاس کر کے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ اس کے اوپر انہوں نے قیاس مال فارغ کیا ہے، اپنی طرف سے حدیث کی شرح کر دی، اپنی طرف سے وضاحت کر دی، جبکہ اس حدیث کی جو شرح ہے اس کی شرح کے اندر علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں لا تجعلوها قبورا ای کالمقابر الخالیہ عن الذکر والقراءۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی قبروں کی طرح نہ بنا لو کہ جو ذکر اور قرات سے خالی ہوتی ہیں، وہاں پر ذکر و اذکار نہیں ہوتا، اس لیے اپنے گھروں کے اندر تم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جا کے دعا پڑھو اور وہاں پہ جا کے سلام کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر وہاں پر جا کے قرآن پڑھنا ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیتے، اور ساتھ یہ کہا کہ جب بکرا اور چھترا ذبح کرتے ہو تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، وہاں پہ تو آپ چار کل نہیں پڑھتے۔ تو اس طرح کے قیاس مال فارغ کیے ہیں، جبکہ ان کے مسلک کے اندر قیاس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے قیاس کیے جائیں تو یہ اپنے قیاس کے مطابق تو خود پھنس جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ تم نے اور کسی سورت کی تلاوت نہیں کرنی، کیونکہ حدیث کے اندر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری کسی سورت کا ذکر نہیں فرمایا، آپ نے تو فرمایا گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نکالیں گے کہ وہاں پہ تم نے سورہ آل عمران کی تلاوت نہیں کرنی۔ تو یہ اپنی طرف سے قیاس مال فارغ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ در حقیقت صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں، گھر کے اندر یا کسی بھی اور معظم جگہ پر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ صاحب قبر کو، قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو فرما دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو۔